بعض اوقات شک کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ہنستے بستے گھرانوں میں دوڑیں پڑ جاتی ہیں۔ شک ایک قسم کی بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ اپنی زندگی تو پریشان کن بناتا ہی ہے، لیکن ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی خراب و اذیت، صدمے اور پریشانی میں ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں شک کی بنیاد پر ہی پہلا قتل ہوا تھا۔ قابیل کو اپنے بھائی ہابیل پر شک ہو گیا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یونانی اور رومن ادب میں بھی ایسی کئی جنگوں کا حوالہ ملتا ہے جن کا آغاز ایک بنیاد شک پر مبنی واقعہ کے سبب ہوا۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں جسے لاگو کر کے انسان کو شک و شبہ کی اذیت سے نجات دلائی جا سکے۔ جاری ہے کہ البتہ اللہ جس کی شفاعت میں علیم و بصیر ہونا بھی شامل ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی دعا میں نہ رہا کرو، تم زیادہ تبشم میں نہ پڑا کرو۔ اس طرح جب آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے آپ اور ہم سب کو دیا ہے کہ ایسے جاسوسی لینے کے لیے سی آئی ڈی کرنے کے لیے مت جایا کرو، ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں کہ شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی۔ انسان محض اندازوں کی بنیاد پر رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر یہ شک اسے اذیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو قومیں شک و شبہ سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ میری سوچ میں فلاں مجرم ہے، غلط ہے، اور شک پر مبنی اندازوں سے تعلقات خراب کر لیتی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر عظیم و دانشور شفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویہ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سعید اللہ جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے، اس زمانے کی پی ایچ ڈی ذرا مشکل کام تھا، تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب تہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو عین اسی وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی تھی اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا تھا۔ اس پروفیسر نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی۔ جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی اہلیہ نہانے کے لیے نیچے گئی اور انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی
جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنے تئیں بھی کچھ تفتیش کی تو ان کو لگا کہ ان کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی رہتا تھا یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینج سے بھی پتہ کیا، لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبروں پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار صبح و دوپہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصے تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر اور ان کی اہلیہ کا چین چرا لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا اب اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا اندازہ یاسمین شریف والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دفع کرو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں پی ایچ ڈی بالکل غرق ہوتی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اس رات جب وہ اس بارے میں غور کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانسسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانسسٹر کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمحے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں حرف دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ سن ایڈسٹنس کی بات ہے۔ انہیں اپنے الیکٹرانکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جو نہیں نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئی، انہوں نے آواز دے کر کہا بیگم راڈ لگایا۔ جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا دیکھو ابھی گھنٹی بجی اور عین اسی وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن کی پولیس اور ساری کانسٹیبلری سے پکڑا نہ جا سکا تھا۔ وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ
جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تھا اور پانی ابلنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو عینی اسی وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اسی تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی جو نہیں وہ بجلی کی تار ہوتی۔ انجینئرز فون کی تار کو بھی کٹ کر دیتی تھی اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانی شروع کر دیتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس خراب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں۔ تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ یا ذہن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلیا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔